بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ روح کی بیماریاں اور ان کا علاج۔ گناہگاروں کو اپنی بگڑی پر توبہ و استغفار سے بنانی چاہیے۔ بعض لوگوں کو غالب پہ شعر مانے ہوتا ہے، کعبہ کس منہ سے جاؤ گے غالب، شرم کو تم کو مگر نہیں آتی۔ حضرت مولانا شاہ محمد احمد صاحب پرتاپ گڑھی نے شعر کی اصلاح فرما دی، میں اسی منہ سے کعبہ جاؤں گا، میں اسی منہ سے کعبہ جاؤں گا، شرم کو خاک میں ملاؤں گا، ان کو رو رو کے مناؤں گا، اپنی بگڑی کو یوں بناؤں گا، اپنی بگڑی کو یوں بناؤں گا۔ مولانا رومی رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں عرش لرزت از انین المذنبین، نالہ گناہگارہ سے عرش رحمت سے کانپنے لگتا ہے، یعنی دریائے رحمت کی موجوں میں جوش آتا ہے۔ حضرت حکیم الامت تھانوی رحمت اللہ علیہ نے فرمایا کہ حضرت حاجی امداد اللہ صاحب مہاجر مکی رحمت اللہ علیہ حرم شریف میں آخر شب استغفار میں اس طرح روتے تھے کہ کلیجہ سننے والوں کا پھٹ آ جاتا تھا، اور ایک رات صرف اس شعر کو سجدے میں پڑھتے رہے اور روتے رہے، اے خدا این بندرا رسوا مکن، اے خدا این بندرا رسوا مکن، گر بدم من سر من پیدا مکن، گر بدم من سر من پیدا مکن، اے خدا اس بندے کو میدان محشر میں رسوا مت فرمانا، اگرچہ ہم برے ہیں اور گناہگار ہیں، آپ ہمارے عیوب کو مخلوق پر ظاہر نہ فرمائیے گا۔ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ فرمایا حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ما من عبد مؤمن یخرج من عینیہ دموع وإن كان مثل رأس الذباب من خشية الله ثم يصيب شيئا من حر وجهه إلا حرمه الله على النار۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرمایا کہ جس آنکھ سے اللہ کے خوف سے آنسو نکل کر اس کے چہرے پر گرتا ہے، اگرچہ وہ مکھی کے سر کے برابر ہی کیوں نہ ہو، اللہ تعالیٰ اس چہرے کو آگ پر حرام کر دیتا ہے۔ اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ اللہ تعالیٰ کے نزدیک دو قطروں سے زیادہ کوئی قطرہ پسند نہیں، ایک آنسو کا قطرہ جو اللہ کے خوف سے نکلا ہو، دوسرا خون کا قطرہ جو اللہ کے راستے میں نکلا ہو۔ حکایت صحابہ رضی اللہ عنہ۔ غالباً اسی حدیث کے پیش نظر مولانا رومی رحمت اللہ علیہ نے فرمایا کہ برابر می کند شاہ مجید، کہ برابر می کند شاہ مجید، اشکرا در وزن باخون شہید، اشکرا در وزن باخون شہید، کہ اللہ تعالیٰ گناہگار بندوں کے آہ و نالوں کے وقت نکلے ہوئے آنسوؤں کو شہیدوں کے خون کے برابر وزن کرتے ہیں۔ میرے بزرگوں اور دوستوں، بے حساب مغفرت اور عرش کے سائے کا نسخہ بھی حق تعالیٰ کے خوف سے تنہائی میں رونا ہے۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا نے دریافت کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کیا آپ کی امت میں کوئی ایسا بھی ہے جو بے حساب کتاب جنت میں داخل ہوگا؟ حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم فرمایا ہاں، جو اپنے گناہوں کو یاد کر کے روتا ہے۔ حکایت صحابہ رضی اللہ عنہ۔ مشکاۃ شریف میں روایت ہے عقبہ بن عامر رضی اللہ عنہ نے دریافت کیا، یا رسول اللہ نجات کا کیا راستہ ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرمایا اپنی زبان کو روکے رکھو، گھر میں بیٹھے رہو اور اپنی خطاؤں پر روتے رہو، یعنی زبان کو گناہ سے روکو اور بدون ضرورت گھر سے نہ نکلو۔ عبارت حدیث ہے عن عقبة بن عامر قال لقيت رسول الله صلی اللہ علیہ وسلم فقلت من نجات فقال املك عليك لسانك وليسعك بيتك وابق على خطيئتك۔ ایک مرتبہ احکار حضرت مرشدی شاہ عبد الغنی پھولپوری رحمت اللہ علیہ سے بخاری شریف پڑھا تھا۔ حضرت ڈاکٹر عبدالحی صاحب دامت برکاتہم بھی مہمان تھے۔ اثناء درس میں سوال کیا کہ گناہوں کو برف کے پانی سے اور اولے کے پانی سے دھونے کی دعا میں کیا حکمت ہے؟ بماء الثلج والبرد، حضرت والا نے سر جھکا لیا اور آنکھیں بند کر کے دعائے خفیہ کی۔ احکار عرض کرتا ہے کہ علامہ شامی رحمت اللہ علیہ نے جلد اول صفحہ نمبر 375 پر بحر الرائق کے حوالے سے دعا کی 4 قسموں میں سے ایک دعائے خفیہ لکھی ہے، جس میں ہاتھ نہیں اٹھایا جاتا، صرف دل میں دعا مانگی جاتی ہے۔ پھر فرمایا الحمدللہ، جواب دل میں عطا فرما دیا۔ چونکہ ہر گناہ میں گرمی اور ظلمت کی خاصیت ہے، پس گرمی دور کرنے کے لیے برف کے پانی کو تجویز فرمایا گیا، اور اولے کا پانی بہت زیادہ سفید ہوتا ہے، اس سے گناہ کی ظلمت دور کی گئی۔ بخاری شریف میں باب من جلس فی المسجد ينتظر الصلاة وفضل المساجد کی ذیل میں امام بخاری رحمت اللہ علیہ نے حدیث تحریر فرمائی ہے، سبعۃ یظلهم اللہ فی ظلہ یوم القیامۃ یوم لا ظل الا ظلہ۔ قیامت کے دن 7 قسم کے آدمی ایسے ہوں گے جن کو حق تعالی شانہ عرش کا سایہ عطا فرمائیں گے۔ ان میں ایک شخص وہ ہوگا ورجل ذکر اللہ خالیا ففاضت عیناہ، وہ آدمی جو اللہ تعالیٰ کو تنہائی میں یاد کرے اور پھر اس کی آنکھوں سے آنسو بہنے لگے۔ شرح بخاری فتح الباری جلد نمبر 2 صفحہ نمبر 147 میں حافظ ابن حجر اسقلانی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ راجح قول یہاں سایہ سے مراد عرش کا سایہ ہے۔ فیرجح ان المراد ظل العرش ذکر اللہ ای بقلبہ من التذکرۃ وبلسانہ من الذکر، ذکر اللہ سے مراد دل میں یاد کرنا، اللہ تعالیٰ کو یا زبان سے ذکر کرنا،
اور خالین یعنی تنہائی کی قید اس لیے ہے کہ ریا سے محفوظ رہے، لأنه يكون ابعد من الرياء والمراد خالیا من الالتفات الى غیر اللہ ولو كان في ملأ، یعنی مراد تنہائی سے یہ ہے کہ قلب متوجہ الی اللہ رکھے اور غیر اللہ سے خالی ہو اگرچہ مجمع میں ہو۔ اور اس مفہوم کی تائید امام بیہقی کی اس روایت سے ہوتی ہے ذکر اللہ بین یدیہ، لیکن مطلق تنہائی جہاں کوئی نہ ہو، اس مفہوم کی تائید عبداللہ ابن مبارک رحمۃ اللہ علیہ اور حماد بن زید رحمۃ اللہ علیہ کی روایت ذکر اللہ فی خلائن سے ہوتی ہے، ای فی موضع خال، یعنی بالکل تنہائی ہو، کوئی مخلوق نہ ہو۔ اور حافظ عسقلانی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں ہی الاصح، یہی زیادہ صحیح ہے۔ آخر عرض کرتا ہے کہ اہل محبت کو ذوقاً بھی یہی خلوت محبوب ہے۔ تمنا ہے کہ اب ایسی جگہ کوئی کہیں ہوتی، تمنا ہے کہ اب ایسی جگہ کوئی کہیں ہوتی، اکیلے بیٹھے رہتے یاد ان کی دل نشیں ہوتی، اکیلے بیٹھے رہتے یاد ان کی دل نشیں ہوتی۔ مولانا رومی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں آہ را جز آسما ہمدم نبود، راز را غیر خدا محرم نبود۔ فرماتے ہیں کہ جلال الدین کی آہ و بکا کا سوائے آسمان کے کوئی ہمدم نہ تھا۔ سبحان اللہ، کیا تنہائی کا لطف بیان فرما رہے ہیں۔ گیا میں بھول گلستان کے سارے افسانے، گیا میں بھول گلستان کے سارے افسانے، دیا پیام کچھ ایسا سکوت صحرا نے، دیا پیام کچھ ایسا سکوت صحرا نے۔ حضرت مولانا محمد احمد صاحب پرتاپ گڑھی۔ اور ہمارے راز کا حق تعالیٰ کے سوائے کوئی محرم نہ تھا، خوشتر از ہر دو جہاں آجا بود، خوشتر از ہر دو جہاں آجا بود، کہ مراباتو سرو سودا بود، کہ مراباتو سرو سودا بود۔ مولانا رومی رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں دونوں جہاں میں خدا مجھے وہ قطع ارض زمین کا ٹکڑا محبوب ہے جہاں رومی کی جان آپ سے سر کا سودا کر رہی ہو اور مناجات کی لذت و حلاوت سے مسرور اور مخمور اور معمور ہو رہی ہو۔ نعرہ مستانہ خوشمی آئے دم، تا ابد جانا چنی می بائے دم۔ اے خدا مجھے آپ کی محبت میں نعرہ مستانہ بہت ہی لذیذ معلوم ہوتا ہے، اے کاش قیامت تک اے محبوب یہی کام نعرہ مستانہ کا جاری رہتا۔ سینے میں ہے وہ درد کا نشتر لیے ہوئے، صحرا و چمن دونوں کو مستر کیے ہوئے۔ اختر استغفار و توبہ کی حالت میں گریہ وزاری پر رہ کر کے چند اشعار ملاحظہ ہوں۔ زمین سجدہ پہ ان کی نگاہ کا عالم، برس گیا جو برسنا تھا میرا خون جگر۔ ایک قطرہ وہ اگر ہوتا تو چھپ بھی جاتا، کس طرح خاک چھپائے گی لہو کا دریا۔ میرے مرشدی حضرت پھول پوری کی شان میں کچھ راز بتا مجھ کو بھی اے چا کے گریباں، کچھ راز بتا مجھ کو بھی اے چا کے گریباں، اے دامن تر اشک رواں زلف پریشاں، اے دامن تر اشک رواں زلف پریشاں، کس کے لیے دریا تیری آنکھوں سے روا ہے، کس کے لیے دریا تیری آنکھوں سے روا ہے، کس کے لیے پیری میں بھی تو رش کے جواں ہے، کس کے لیے پیری میں بھی تو رش کے جواں ہے، کس کے لیے جاری لبوں سے آہو فغاں ہے، کس کے لیے جاری لبوں سے آہو فغاں ہے، کس برق سے اٹھتا یہ نشے من سے دھواں ہے، کس برق سے اٹھتا یہ نشے من سے دھواں ہے کس نگہ پاک کا تیرے جگر میں تیر، ہے کس نگہ پاک کا تیرے جگر میں تیر، ایک خلق ہوئی جاتی ہے جس درد کی اسیر، تیرے چمن کو کیسے اجاڑے گی یہ خزاں، تیرے چمن کو کیسے اجاڑے گی یہ خزاں، جو خود ہی تیرے فیض سے ہے رشک گلستاں، جو خود ہی تیرے فیض سے ہے رشک گلستاں۔